اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام. وعجل فرجهم. آج ہمارا درس حلقہ اولی میں مدلول لغوی اور مدلول تصدیقی کے بارے میں ہے. مدلول لغوی اور مدلول تصدیقی کہہ رہے ہیں کہ لفظ کی دلالت اس کے معنی پر جس کے ذریعے سے یعنی تصور لفظ کی وجہ سے تصور معنی ہو جائے. لفظ کے تصور سے تصور معنی ہو تو اس کو لفظ کو دال کہیں گے اور جس معنی کو ہم سننے کے بعد تصور کر رہے ہیں صحیح اسے مدلول کہیں گے. لفظ سے تصور لفظ سے تصور معنی تو جو لفظ ہم سن رہے ہیں اسے دال کہیں گے اور جس لفظ کو سننے کے بعد معنی کا تصور ہو اسے مدلول کہیں گے. اور یہ دلالت جو ہے وہ لغوی ہے. یہ دلالت لغوی ہے. یہ دلالت لغویہ ہے اور اس سے ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ پیدا ہوتی ہے لفظ کے وضع کرنے سے. لفظ کے وضع کرنے سے جب لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے دلالت. دلالت جو ہے کہ لفظ کا تصور معنی کا تصور پیدا کر دے. لفظ کو سننے کے بعد ذہن میں ذہن میں اس کے معنی آ جائیں تو یہ جو دلالت ہے یہ وضع لفظ سے پیدا ہوتی ہے. کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وضع لفظ سے. اس لیے کہ وزن جو ہے وزن وہ سبب علاقۂ سببیہ ہے جو پایا جاتا ہے تصور لفظ اور تصور معنی ہے. کیا ہے وہ وزن جو ہے وہ علاقۂ سببیہ ہے جو پایا جاتا ہے لفظ اور معنی میں. یہ وزن میں ایک علاقۂ سببیہ ہے کہ جو پایا جاتا ہے لفظ اور اس کے معنی کے درمیان. اس بنا پر جو ہے وہ یہ علاقہ جو پیدا ہوتا ہے تو اس کو دلالت لغویہ کہا جاتا ہے. پیدا کر رہا ہے یہ اس چیز کو دلالت لغویہ. جو علاقہ پایا جا رہا ہے یہ لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ ہے سببیہ. علاقہ سببیہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اور جو اس کا مدلول ہے وہ معنی لغوی ہے لفظ کے. اور اسی علاقے کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے دلالت لغویہ. اور جو اس کا مدلول ہوتا ہے وہ معنی ہوتا ہے معنی لغوی ہوتا ہے لفظ کے. صحیح. تو علاقہ دلالت لغویہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ علاقۂ سببیہ کی وجہ سے. دلالت لغویہ علاقۂ سببیہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. صحیح. اور جو یہ علاقہ ہے اس سے دلالت لغویہ پیدا ہوتی ہے اور جو اس کا مدلول ہے وہ معنی لغوی یعنی جو لفظ لغت میں وضع کیا گیا ہے جو اس کے معنی ہے وہ معنی لغوی. اور یہ دلالت لفظ سے جدا نہیں ہو سکتی. جب بھی ہم سنیں گے لفظ کو فوراً ہمارے ذہن میں اس کے معنی آئیں گے فوراً. یعنی اس دلالت کو آپ چاہیں کہ لفظ سے جدا کر دیں نہیں کر سکتے.
لفظ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، یہ لفظ سے جدا نہیں ہوتی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ دلالت جو ہے وہ منفک نہیں ہوتی، جدا نہیں ہوتی لفظ سے۔ ہم جب بھی اسے سنیں گے چاہے وہ مصدر اس کا کچھ بھی ہو، اس سے دلالت جدا نہیں ہوتی۔ مثلا ہم یہ سنیں الحق منتصر، یہ جملہ ہم سنیں الحق منتصر، کہہ رہے ہیں کہ الحق منتصر، جب ہم اس کو سنتے ہیں، جب بھی اس کو سنیں گے، جب بھی ہم اس جملے کو سنیں گے، انتقل ذہننا فوراً الی مدلول لغوی، ہمارا ذہن منتقل ہوگا اس کے مدلول لغوی کی طرف، یعنی اس کے جو معنی ہے مدلول لغوی، جو اس کے مدلول لغوی ہے اس کی طرف ہم فوراً ہمارا ذہن جائے گا۔ چاہے ہم اس کو سنیں متعدد باعی سے، یعنی جو عقل و شعور کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ ہمیں یعنی بتانا چاہ رہا ہے، بول رہا ہے، او من لاعب، یا کسی سونے والے انسان سے، فی حالت عدم وعی، جب وہ یعنی حالت وعی میں نہیں ہے، حالت وعی میں نہیں ہے یعنی وہ سو رہا ہے، بول رہا ہے جیسے ہی، اور اس کا ارادہ نہیں ہے ایسا۔ وہ حتیٰ لو سمینا نتیجہ احتکاک ذرائع، یہاں تک کہ اگر ہم اس چیز کو دو پتھروں کے آپس میں رگڑنے سے جو آواز نکلتی ہے اس سے سنیں، پھر بھی ذہن میں مانا سن رہا ہے۔ چاہے ہم اس کو کسی بائی انسان سے سنیں جس کو الحق منتصر، چاہے ہم اس کو کسی غیر بائی سے سنیں، یا ہم اس کو دو پتھروں کے آپس میں رگڑنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس آواز سے ہم اس کو سنیں، اس آواز میں سنیں، تو ہمارے دماغ میں جو ہے فوراً تصور آئے گا، سب سے پہلے کلمہ حق کا، الحق منتصر ہے نا، حق کا تصور آئے گا، اور پھر ہم جو ہے وہ کلمے کے جو ہے معنی ہے اس کے، اس کو ہم جو ہے وہ یعنی ہمارے ذہن میں تصور پیدا ہوگا، پھر منتصر کے بارے میں ہم کریں گے، ٹھیک۔ وَنَنْتَصِرُ نسبت التامہ التي وضعت حیات الجملہ لہا، اور ہم تصور کریں گے نسبت تامہ کہ جو وضع کی گئی ہے جملے کی حیات میں، اور اس دلالت کا نام رکھا جاتا ہے دلالت تصوریہ۔ کیا ہے یہ دلالت تصوریہ؟ یعنی چاہے آپ واحد سے سنیں یا آپ مثلا جو ہے وہ کسی پتھر کی آواز سے سن رہے ہیں یا سونے والے انسان کے منہ سے سن رہے ہیں، آپ کے دماغ میں تصور معنی ہوگا، جیسے ہی لفظ آپ سنیں گے تصور معنی ہو، یہ بات گزر چکی، پہلے گزر چکی جی۔ تو اس کو جو ہے اس دلالت کو اس لیے دلالت تصوریہ کہتے ہیں۔ خیر انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل اس کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔